میں آپ کو ایک بڑی آسان سی حکایت عرض کرتا ہوں. جس طرح ہم اس مارکی میں حاضر ہیں، الحمدللہ پبلک موجود ہے، یوں سمجھو ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اور دربار میں پبلک کا ہجوم لگا ہوا ہے. وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ جو اہل نظر تھا وہ بھی آ گیا. اہل نظر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں یہ بتلا دوں. اہل نظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ اعلان کر رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتلا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو. میں نہیں جانتا آپ کیا کھا کے آئے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کے گھر میں کیا رکھا ہے، لیکن جو اہل نظر ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کھا کے کیا آیا، گھر میں چھوڑ کے کیا آیا. اہل نظر کون ہے؟ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے پاس ایک انگریز آیا، گلے میں دوربین لٹکائے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا یار یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا جی یہ دوربین ہے. فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگا یہ دور کی چیزوں کو قریب کر کے دکھا دیتی ہے. فرمایا پھر تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. فرمایا اگر میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دوں پھر بھی کام کرے گی؟ کہنے لگا جی ہاتھ تو موٹی چیز ہے، کاغذ بھی آ جائے تو کام. فرمایا جو رب نے ہمیں دوربین عطا کی اس کے سامنے سمندر بھی آ جائے، پہاڑ بھی آ جائے، حال نہیں ہو پاتا. کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھ رہا. فرمایا میری دوربین بتلا رہی ہے تیری ماں کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے. اس نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا، گھر آیا، آگے ٹیلی گرام آئی ہوئی ہے کہ تیری ماں کا اتنے بجے انتقال ہو گیا. دیکھا وہی ٹائم تھا جو میاں صاحب نے بتلایا، واپس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اہل نظر وہ ہے جو ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی. بادشاہ نے اس کو ایک رومال دیا، کہا تو اہل نظر ہے، میرا دربار بندوں سے بھرا ہوا ہے، جو سب سے بڑا تیری نظر میں بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے. اس اللہ کے ولی نے رومال لیا، طے کر کے جیب میں رکھ دیا، کسی کے سر پر. بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا. پھر ایک وقت آ گیا بادشاہ بیمار پڑ گیا. آپ سبھی جانتے ہو بیماری کا علاج ہے موت کا علاج. اونچی بولو. اگر موت کا علاج ممکن ہوتا تو امیر آدمی کبھی مرتا نہ، بادشاہ کبھی مرتے نا. جب پتہ چل گیا اس کا وقت قریب آ گیا ہے، یہی اللہ کا ولی اہل نظر بادشاہ کے پاس آ گیا. حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت، تجھے رب تعالیٰ نے سلطنت دی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت عطا کی. کہنے لگا تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں دورے پہ بھی جاتا تھا. کہنے لگا مجھے یہ بتلا، جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے، تو سامان کتنے دنوں کا ساتھ لے کے چلتا؟ کہنے لگا جی میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا سامان لے کے چلتا. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 ہفتہ لگے گا، میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینہ لگے گا، میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا تھا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے 1 مہینے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا تھا، اور جہاں تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور جہاں سے پیچھے منگوا بھی نہیں سکتا، واپس آ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا. کہنے لگا بادشاہ میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی بندہ نہیں. یار میری بات کا برا نہ منانا، میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا. آج ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا. یار ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا.
کوئی 50 برس کے لیے، کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 70 کے لیے، کوئی 100 کے لیے. میں کہتا ہوں 100 سال بھی لگا لو، فکر بڑی ہے میرا مکان بن جائے. مکان بن گیا ہے، چاہتا ہے روشنی ہو جائے. روشنی ہو گئی، چاہتا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کا بندوبست ہو جائے. یار 100 سال کے لیے جو مکان بنا رہا ہے، اس کی اندھیری سے تجھے خوف آ رہا ہے. ارے کبھی اپنی قبر کو جگمگانے کے لیے بندوبست کیا ہے؟ کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے بندوبست کیا ہے؟ کبھی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست کیا ہے؟ باقی ایک بات میری کان کھول کے سن لو، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، موت آ کر ہی ٹھہرے گی. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی